أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صلوات عليه. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس محفل کو، اس ذکر کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان محفل کے جملہ مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت ہم سب کو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. نہایت ہی مبارک مناسبت سے اس محفل کا اہتمام کیا گیا. سید الانبیاء کے بھی میلاد کی مناسبت ہے اور چھٹے تاجدار ولایت کی میلاد کی مناسبت ہے. اللہ رب العزت آپ کو یہ عیدیں، یہ خوشیاں مبارک فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو حاسدوں، بد نظروں کی نظروں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان روحانی لمحات سے معنوی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم معزز مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس خالق نے اس فانی اور عارضی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے نبی وہ دیا جو نبیوں کا سردار ہے، امام وہ عطا فرمایا جو ولیوں کا سردار ہے، بی بی وہ عطا فرمائی جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے،
اور شہزادے وہ عطا فرمائے جو جوانان جنت کے سردار۔ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اپنی ساری زندگی میں اللہ رب العزت کے اس ایک احسان اور اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں، زندگی ختم ہو جائے، اس نعمت عظمہ الہیہ کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کائنات کے ذرے ذرے پہ قدرت رکھتا ہے، اور اس اللہ کی قدرت کی مثال یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ یفعل ما یرید، اللہ وہ کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی بندہ اللہ سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ تو یہ کام کرتا کیوں ہے۔ وہ مرضیوں کا مالک ہے، وہ بے پرواہ ہے، کسی کے مشوروں کا نہ محتاج ہے نہ پابند، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ احسان دیکھیے اللہ کا کہ وہ قادر مطلق اللہ، قدرت تامہ رکھنے والا اللہ اگر چاہتا تو ہمیں آج سے ہزاروں سال پہلے کسی چھوٹے نبی کا امتی بنا دیتا تو کر سکتا تھا، اسے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بستیوں کے نبی، وہ فیملی اور ایک خاندان کے نبی، وہ چھوٹے چھوٹے محلوں کے نبی، اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا۔ ہمیں مدین میں پیدا کر دیتا، حضرت شعیب کی امت سے بنا دیتا، حضرت صالح کی امت سے بنا دیتا، حضرت ہود و یونس کی امت سے خلق کر دیتا، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی نبی کا امتی بنا دیتا، کر سکتا تھا نا، اسے تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں نا۔ احسان اس کا یہ ہے جب اس کی مصلحت نے تقاضا کیا کہ ہمیں خلق کرے، کسی چھوٹے نبی کا امتی نہیں بنایا، اس کا امتی بنایا ہے جسے سید الانبیاء بنایا اللہ نے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میرے ذہن میں روایت آ گئی، علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ بہار الانوار میں نقل کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا احسان ہے، غور کرنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، اللہ نے توریت لکھ کے دی موسیٰ کو، تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، کوہ طور پہ گئے تھے، اللہ نے وہ تختیاں دے دی تھی، ان پہ ساری کتاب لکھی ہوئی تھی۔ میں کیسے بتاؤں، موسیٰ اولی العزم پیغمبر ہے، اسے کتاب ملتی ہے لکھی ہوئی، میرے نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ نے تختیاں عطا فرمائے، واپس تشریف لے آئے، گھر میں بیٹھ کے ان تختیوں کو پڑھا، کچھ دن بعد پھر کوہ طور پہ گئے، بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگار انی اجد فی الالواح امتن، وہ جو تختیاں تو نے مجھے دی تھی نا، میں نے ان تختیوں میں ایک امت کے حالات زندگی پڑھے، امت بڑی عظیم ہے، پیدا سب سے آخر میں ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ
زندہ عظیم امت پیدا سب سے آخر میں ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار فجعلھا امتی، یہ امت میری امت بنا دے۔ ارشاد پروردگار ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ ہے یا امت احمدہ، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا پروردگار انی اجد فی الالواح امتن، میں نے وہ تختیاں پڑھی ہیں، میں نے توریت پڑھی ہے، اس توریت میں ایک اور امت کے حالات زندگی بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ بڑی عظیم امت ہے، امت بڑی عظیم ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ان کا نبی ان کے حق میں شفاعت کرے گا، تو ان کے نبی کی امت کے حق میں شفاعت قبول کر لے گا، وہ امت میری بنا دے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ یا امت احمدہ، یہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے پروردگار انی اجد فی الالواح امتن، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی پڑھے، بڑی عظیم امت ہے، بڑی عظیم امت ہے، نیکی کی نیت کرے گی نا تو نیکی لکھی جائے گی۔ صرف رات کو نیت کی کہ صبح نماز پڑھوں گا مثلاً، حکم ہوتا ہے لکھ لو نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، نیکی کی نیت کرنا بھی نیکی ہے، اسے حکم ہوتا ہے لکھ لے۔ پروردگار لکھا ہے وہ امت جب وہ نیکی کر لے گی نا تو ایک کے بدلے میں 10 لکھی جائے گی، پروردگار وہ امت میری بنا دے۔ ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ ہے یا امت احمدہ، وہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے، وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار انی اجد فی الالواح امتن، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، وہ بھی بڑی عظیم امت ہے، گناہ کی نیت کرے گی نا تو نہیں لکھا جائے گا، گناہ کر لے گی وہ امت نا 9 گھنٹے اس فرشتے کو روک دیا جائے گا، ابھی نہ لکھنا، شاید توبہ کر لے۔ 9 گھنٹے کے بعد اگر یہ توبہ نہیں کرے گا تو حکم ہوگا لکھ لو، ایک کے بدلے میں 1 لکھنا۔ اب اس کے بعد روایت نہیں ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، حکموں کا لکھ لو کچی پینسل کے ساتھ کہ زندگی کے کسی موڑ پہ اگر توبہ کر لینا ربڑ میٹ سے مٹا دینا، گناہ کا اثر بھی باقی نہ رہے، پروردگار یہ امت میری بنا دے۔ ارشاد ہوا نہیں مستعے میں نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ یہ امت احمدہ، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں حضرت موسیٰ نے ہتھیار پھینک کے کہا پروردگار اگر سب سے آخر میں پیدا ہو کے جنت میں جانے والی وہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے، اگر نبی کی شفاعت جس امت کے حق میں قبول ہونی ہے وہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے، نیکی کی نیت کرے لکھی جائے، نیکی کر لے تو 10 لکھی جائے، وہ تیرے محبوب کی امت ہے، گناہ کی نیت کرے نہ لکھا جائے، گناہ کر لے 9 گھنٹے مہلت ملے، 9 گھنٹے کے بعد بھی 1 کے بدلے میں 1 لکھی جائے، وہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ تو میرے اللہ اس موسیٰ پہ رحم کر، فجعلنی من امت احمدہ، مجھ موسیٰ کو محمد کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کے امتی ہونے کی تمنا نبی کیا کرتے تھے۔ اچھا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا، توجہ فرمانا، اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے، انہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھنے کے لیے، ان بندوں کو آداب بندگی سکھانے کے لیے
اللہ نے تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے۔ کتنے؟ 1,24,000 نبی بھیجے۔ یہ سارے نبی ایک جیسے نہیں تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا، کوئی گھر والوں کے لیے اللہ کا نبی تھا، کوئی چھوٹی سی بستی والوں کے لیے اللہ کا نبی، کوئی اپنے پورے خاندان کے لیے اللہ کا نبی، کوئی علاقے والوں کے لیے اللہ کا نبی، کوئی پورے قبیلے کے لیے اللہ کا نبی۔ مختلف تھے نبی، ایک جیسے۔ پھر اللہ نے اس 1,24,000 نبیوں میں سے 313 کو چن کے رسول بنا دیا۔ نبی کا درجہ کم ہوتا ہے، رسول کا درجہ نبی سے اوپر ہوتا ہے۔ نبی فقط کسی رسول کی شریعت کا مبلغ ہوتا ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اللہ نے 313 رسول بنائے۔ وہ جو رسول بنائے نا اللہ کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی۔ اللہ نے جنہیں رسول بنایا انہیں بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ان میں سے اللہ نے 5 اولے العزم بنائے۔ جنہیں اولے العزم بنایا نا انہیں بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ وہ جو 5 تھے نا ان میں بھی ایک وہ تھا جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوتیں ملی۔ اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے۔ میں عقیدہ عرض کر رہا ہوں، غور کرنا۔ اللہ نے نبی بنائے، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے رسول بنائے، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے رسولوں میں سے اولے العزم بنائے، ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو غور تو کرو نا، توجہ تو کرو نا، سمجھو تو صحیح نا۔ جنہیں اللہ بنائے اگر وہ ایک جیسے نہیں ہیں تو بندوں کے بنائے ہوئے ایک جیسے کیسے ہو؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جب اللہ کے بنائے ہوئے اللہ نے جنہیں نبی بنایا۔ بھئی نبی بنانا بندوں کا کام نہیں ہے۔ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے بندوں کی ذمہ داری نہیں لگائی نبی بنانے۔ نبی اللہ بناتا، ہم نہیں بنا سکتے، ہمارے بس میں نہیں، ہم بنا نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ایک اہم شرط ہے نبوت میں کہ نبی رسول امام معصوم ہونا چاہیے۔ اور عصمت لطف خفی من اللہ تعالی، یہ تو مخفی لطف ہوتا ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ بندوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ معصوم ہے کہ نہیں، بس جس نے معصوم بنایا وہی جانتا ہے نا میں نے کسے عصمت دی ہے، وہی بنائے گا نا۔ اللہ نے جنہیں نبی بنایا، اللہ نے جنہیں رسول بنایا، اللہ نے جنہیں اولے العزم بنایا، جب اللہ کے بنائے ہوئے ایک جیسے نہیں تو بندوں کے بنائے ہوئے ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ اچھا میرا اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے بعض رسولوں پہ فضیلت دی، کیسے فضیلت دی؟ خود فرماتا ہے تیسرا پارہ پہلی آیت، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ فضیلت یہ دی میں نے کہ میں نے، اللہ کہہ رہا ہے بعض ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے باتیں کی ہیں۔ اللہ نے کیا فضیلت دی؟ بعض کے ساتھ اللہ نے باتیں کی۔ اللہ جو وحی بھیجتا ہے نا، وحی اپنے نبیوں پر، اس کے 4 طریقے ہیں۔ وحی بھیجنے کے 4 طریقے۔ کبھی اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی کے قلب پر الہام کر دیتا، ایک وحی کا طریقہ یہ۔ کبھی نبی کو خواب میں حکم دے دیتا ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹا انی رأیت فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟
سننے والا بھی نبی تھا، وہ جانتا تھا نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا. کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے نا وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. وحی کا ایک طریقہ خواب میں اللہ حکم دے دیتا ہے، ایک طریقہ وحی کا یہ ہے فرشتے کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے ڈائریکٹ اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہے. ڈائریکٹ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اللہ نے فضیلت یہ دی ہے کہ ان میں سے بعض کے ساتھ میں نے باتیں کی ہیں جہاں تک میرا مطالعہ ہے. اگر کسی کے اور مطالعے میں ہو تو میری رہنمائی کر دے، مجھے خوشی ہوگی. میں نے جو پڑھا، میں نے جو سمجھا، اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسولوں میں سے 5 اولی العزم میں سے فقط 2 کے ساتھ بات کی ہے. ایک موسیٰ کے ساتھ کلیم اللہ کے ساتھ، ایک ہمارے نبی محمد حبیب اللہ کے ساتھ. موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بات کی، محمد حبیب اللہ کے ساتھ بات کی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے جب موسیٰ سے بات کی تو اسے کوہ طور پہ بلایا، جب میرے نبی سے بات کی تو عرش معلیٰ پہ. اللہ اکبر. جب موسیٰ سے بات کرنی تھی نا، اسے پہاڑ پہ بلا لی، کوہ طور پہ. اور جب ہمارے نبی سے بات کرنی تھی اسے عرش معراج پہ بلایا. اچھا میں نے کوشش کی ہے، مجھے نہیں ملی، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اولی العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت رسول ہے، صاحب کتاب نبی ہے نا، اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلانے کے لیے کوئی وفد بھیجا ہو. جاؤ پروٹوکول کے ساتھ میرے اولی العزم پیغمبر کو لے آؤ. میں نے نہیں پڑھا. اکیلے موسیٰ اپنی سواری پہ جاتے تھے، جو سواری تھی ان کی، خچر تھا، اونٹ تھا، گھوڑا تھا، گدھا تھا، جس پہ سوار ہوتے تھے اس سواری پہ جاتے، کوہ طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے. یہ فرق ہے عام اولی العزم پیغمبر میں اور ہمارے نبی میں. جب موسیٰ جاتا تو اپنی سواری پہ جاتا، جب میرے نبی کو عرش معلیٰ پہ بلایا تو جبرائیل کی سربراہی میں لشکر بھیجا فرشتوں کا، جاؤ تیز ترین سواری بھی لے جاؤ، میرے محبوب کا استقبال کر کے لے آؤ. اللہ اکبر. زندہ زندہ. اچھا اللہ آپ کو مکہ لے جائے، سارے آمین آنکھو. میں نے مسجد الحرام میں آج بھی وہ ستون موجود ہے جس ستون کے ساتھ اس براق کو، اس سواری کو جو پیغمبر کے لیے لینے آئی تھی نا، جس سے اس ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ ستون آج بھی موجود ہے. باقی ستونوں سے الگ ہے، اس کی صورتحال الگ ہے، اس کی شیپ الگ ہے. معلوم ہے کہ اس کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا. تیز ترین سواری. آج تک دنیا والے اتنی تیز سواری نہیں بنا سکے. راکٹ بنایا ہے انہوں نے، بہت رفتار ہوتی ہے راکٹ کی، لیکن اسے بھی چاند تک پہنچنے کے لیے نا بہت وقت لگتا ہے. لیکن اللہ نے جو اپنے حبیب کے لیے سواری بھیجی، مکہ سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانوں کی طرف، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، وہاں نبیوں سے ملاقات، نبیوں کو نماز پڑھائی، جماعت کروائی. پھر اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے پوچھنا میں نے ان کو نبوت کیوں دی تھی. نبیوں سے سوال و جواب ہوئے. نبی کہنے لگے جب تک ہم نے اللہ کی توحید، تیری نبوت اور تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا،
یا علی یا علی۔ چوتھے آسمان پہ نبیوں سے ملاقات، پھر پانچویں آسمان، پھر چھٹے آسمان پہ، پھر ساتواں آسمان، پھر آگے چلے، جبرائیل کی حد ختم ہو گئی۔ جبرائیل کہنے لگا نا لو دنوت انمولتن لہترکتو، اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا محمد عربی میں چل جاؤں گا، میری حد ختم ہو گئی، اب تم اکیلے جاؤ۔ پیغمبر آگے اکیلے بڑھے، اللہ سے باتیں ہوئی، جنت کی سیر کی، جہنم کے نظارے کیے، پھر واپس بھی آگے، اتنی تیز گئے تھے، اتنے تیز واپس آئے، پانی چلتا رہا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ بندوں کو شک ہو گیا کہ یہ جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج۔ بیچارے کہنے لگے یہ خواب تھا، کیسے ہو سکتا ہے بندہ اتنی دیر میں مکہ سے وہ بیت المقدس فلسطین، وہاں سے 7 آسمانوں سے آگے تک، درمیان میں نبیوں سے ملاقات بھی ہو جائے، جماعت بھی کروا دیں، ان سے سوال و جواب بھی ہو جائے، پھر جنت کی سیر بھی ہو جائے، جہنم کے نظارے بھی ہو جائیں، اللہ سے راز و نیاز بھی ہو جائے، پھر واپس بھی آ جائیں۔ وہ جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی چل رہا ہے، نکلتے ہوئے جو دروازے کی کنڈی ہلی تھی نا وہ ابھی ہل رہی تھی، جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے اس میں ابھی بستر میں گرمی موجود تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ خواب دیکھا تھا، خود نہیں گئے، ہمارے علماء نے لکھا، میں تو طالب علم ہوں نا، علماء نے جو تفسیروں میں لکھا۔ اور خدا کے بندو، اعتراض کرنے سے پہلے سوچو، میرا محمد کہے نا کہ میں گیا تو تم اعتراض کرو کیسے گیا، کیسے گیا، اتنا جلدی کیسے گیا؟ میرا نبی نہیں کہہ رہا میں گیا، اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ محمد گیا نہیں، اللہ لے گیا، اللہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا، راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات لے گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ نبی کے جانے پر اعتراض ہے یا اس کے لے جانے پہ اعتراض ہے؟ اور پھر کمال سننا بھائی، اللہ نے کمال عظمت بیان کی اپنے حبیب کی۔ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے نبی کو لے گیا۔ یہ نہیں کہا پاک ہے وہ اللہ جو اپنے رسول کو لے گیا، بلکہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا، تاکہ ان بندوں کو سمجھائیں عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ سنو، یہ معراج میرے محمد کی بندگی کی معراج ہے، جس کی بندگی کی معراج ایسی ہے اس کی رسالت کی معراج کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ میری میرے نبی کی، میرے حبیب کی، میرے محبوب کی بندگی کی معراج، جس کی ابدیت کی معراج یہ ہے، اس کی رسالت کی معراج کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ طالبان علم تشریف رکھتے ہیں، میں نے کوشش کی تفسیروں سے، تاریخ سے کہیں ڈھونڈوں اللہ جب حضرت موسیٰ سے بات کرتا تھا تو لہجہ کیا تھا؟ اچھا یہ تو عقیدہ ہے نا، آپ جانتے ہیں اللہ جو بات کرتا ہے نا
ایسے نہیں بات کرتا جیسے میں کر رہا ہوں. میں نے بات کرنی ہے نا تو میں منہ کا محتاج ہوں. صرف منہ کا نہیں، اس کے اندر زبان کا محتاج ہوں. صرف زبان کا محتاج نہیں، اندر زبان اور تالو کے درمیان فاصلے کا محتاج ہوں. زبان حرکت کرتی ہے، اس سے لہریں نکلتی ہیں. وہ حرکت جب ہوتی ہے، وہ لہریں جب کسی شے سے ٹکراتی ہیں نا تب آواز پیدا ہوتی ہے. صرف حرکت سے آواز پیدا نہیں ہوتی. میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں نا، آواز نہیں آ رہی. یہ حرکت کسی سے ٹکرائے گی نا تو آواز آئے گی. اللہ ایسے بات نہیں کرتا. اگر اس طرح بات کرے نا تو وہ منہ کا محتاج ہو جائے گا، زبان کا محتاج ہو جائے گا، خلا کا محتاج ہو جائے گا، لہروں کا محتاج ہو جائے گا. اور جو محتاج ہونا وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ الصمد ہے نا، وہ تو بے نیاز ہے نا. ہمارا عقیدہ جو آل محمد نے ہمیں بتایا ہے نا وہ یہ ہے، اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے. اللہ اس منہ کا محتاج، جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے. وہ کوہ طور پہ اللہ حضرت موسیٰ سے باتیں کرتا ہے، لیکن مجھے ملا نہیں کہیں کہ لہجہ کیا تھا، کس لہجے میں بات کرتا تھا. بڑا ڈھونڈا میں نے، کوشش کی کہیں مل جائے لہجہ کیا تھا. یہاں کسی نے نہیں لکھا کہ موسیٰ سے بات کرتے ہوئے لہجہ کہاں کس کا تھا، لیکن ہر ہمارے مفسر نے لکھا جب میرے نبی سے معراج میں عرش معلیٰ پہ بات کی تھی تو باتیں اللہ کر رہا تھا، لہجہ علی کا تھا. اچھا سنیے، اللہ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی. سید الانبیاء جب اکیلے ہو گئے نا، حضرت جبرائیل پیچھے رہ گئے، پیغمبر آگے چلے گئے. ادنو منی کی صدائیں آئیں اور قریب آ جاؤ میرے حبیب. قریب چلے گئے، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل آگئی. قریب آ گئے نا، راستے میں ایک منزل ایسی آئی جہاں آپ کے اور میرے نبی نے جوتے اتار دیے. پیغمبر نے جوتے، ارشاد ربوبیت ہوا میرے حبیب یہ جوتے کیوں اتارے ہیں؟ یہ جوتے کیوں اتارے؟ عرض کیا پروردگار میرا بھائی موسیٰ کوہ طور پہ آیا تھا، تو نے حکم دیا فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار دے، تو وادی مقدس میں آ گیا ہے. تجھے کہنا پڑا تھا موسیٰ سے جوتے اتارنے کے لیے، تجھے کہنا پڑا تھا. میں نے اس لیے اتار دیے تاکہ تجھے کہنا نہ پڑے، تیرے کہنے سے پہلے اتار دیے. ارشاد پروردگار ہوا میرے حبیب تو پہن کے آ، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پہن کے آ، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے. اللہ نے کیسا نبی ہمیں عطا کیا. اللہ نے ہمیں، جو اللہ نے رسولوں کو فضیلت دی ہے نا، جس سے سب سے زیادہ فضیلت عطا کی تھی، جس سے سب سے زیادہ فضائل عطا کیے تھے، اللہ نے وہ ہمارا نبی بنا دیا، ہمیں اس کا امتی بنا دیا. بڑی عظمتیں عطا کی. یہ ایک کتاب ہے ہماری قرآن مجید، جانتے ہو نا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نا. یہ کبھی کبھی پڑھا کرو اس کو، یہ اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا، یہ پڑھا کرو. کوشش کیا کرو ترجمے کے ساتھ، چونکہ عربی آپ کی زبان تو نہیں ہے، کوشش کرو ترجمے کے ساتھ. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یہ کم از کم 50 آیتیں روز پڑھتا ہے. تھوڑا قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. اس قرآن میں اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتا. اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے نا
پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو کمالات کیا عطا کیے تھے۔ پھر کسی بندے سے سننے کے تم محتاج نہیں رہو گے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے فضائل بیان کی، اپنے رسول کے فضائل بیان کی، اپنے حبیب کی عظمتوں کو بیان کیا۔ ذرا تصور کرو نا، وہ ہستی ہے کتنی عظیم جس کے قصیدے اللہ پڑھے۔ اللہ فضائل بیان کرتا ہے قرآن میں۔ حدیث ہونا تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں ضعیف ہے کہ موثق ہے، حسن ہے، مرسل ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، 100 قسمیں ہیں حدیث کی، قابل اعتماد ہے کہ نہیں، راوی عادل ہے کہ کون ہے، ہاں پتہ نہیں ہے، یہ قابل عمل ہے کہ نہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کے کمالات کو، عظمتوں کو، فضائل کو بیان کیا۔ سننا قصیدہ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی کیسی عظمتیں بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کی جبین کو دیکھا نا تو فرمایا والشمس وضحاها۔ جب پیغمبر کے بالوں کو دیکھا نا تو کہا واللیل اذا سجا۔ جب آنکھوں کو دیکھا نا کہا ما زاغ البصر۔ جب زبان کو دیکھا نا کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جب سینے کو دیکھا تو کہا الم نشرح لک صدرک۔ جب ہاتھوں کو دیکھا کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب پیغمبر کے ذکر کو دیکھا کہ رفعنا لک ذکرک۔ جب پیغمبر کی کتاب کو دیکھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب اس کے صحابہ کو دیکھا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جب اس کی اہل بیت کو دیکھا نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ جب اس کے شہر کو دیکھا کہ لا اقسم بہذا البلد۔ جب اس کے اخلاق کو دیکھا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ جب اس کے معراج کو دیکھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب وہاں ہونے والی باتوں کو دیکھا کہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اور جب پورے وجود کو دیکھا تو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حقیقی آمد، حقیقی آمد، مدنی کی آمد، حبیب کی آمد، دلدار کی آمد، منٹار کی آمد، خوش ہو کے جوش ہے، منٹار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اللہ نے کیسے کمالات کو بیان کیا، کیسا حبیب ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیسا نبی عطا فرمایا۔ اللہ نے اس کے کتنے فضائل کس انداز میں بیان کیے۔ اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ یہ عالمین کسے کہتے ہیں؟ عالمین، عالمین کا ترجمہ نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ طالب علم جو بیٹھے ہیں نا وہ میری بات سمجھیں کہ اگر انہیں یاد ہو تو، کیونکہ یہ تو مدت ہوئی نا انہوں نے پڑھا اور پھر پتہ نہیں دہرایا کبھی کہ نہیں، ہم تو کبھی کبھی پڑھاتے رہتے ہیں نا۔ یہ سیوطی جو نحو کی کتاب ہے نا اس نے لکھا عالمین جمع نہیں شبہ جمع ہے، یہ خالص گرامر کی بات ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے کہا اس کا مفرد ہے عالم، ایک مفرد ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتا ہے، ایک جمع۔ مفرد جو ایک پہ دلالت کرے، تثنیہ جو دو پہ دلالت کرے، جمع جو تین یا تین سے زیادہ پہ دلالت کرے، اسے جمع کہتے ہیں۔ عالم کا معنی ہے ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے نا وہ ایک عالم ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ایک عالم ہے۔ اب جب اللہ کے علاوہ سب کچھ ایک عالم ہے تو پھر دوسرا کہاں ہے تاکہ تثنیہ بنے؟ دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، پیچھے بچا ہی کچھ نہیں، تو تثنیہ کیسے ہو؟ پھر جب دوسرا نہیں ہے تو تیسرا کہاں سے آئے تاکہ جمع بنے؟
اس وجہ سے اس نے لکھا سیوطی میں کہ یہ عالمین عالمون یہ جمع نہیں ہے، شبہ جمع ہے، جمع کے مشابہ ہے، جمع نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا۔ ہاں ترجمہ نہیں ہوا تو ہمارے علماء نے 2 آیتوں کو اکٹھا لکھا تفسیر میں، خود سمجھو وہاں الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک زہرا کا بابا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں تک آمنہ کا لال رحمت للعالمین۔ اللہ نے کیسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا، کیا عظمتیں عطا کی اس کی۔ اچھا اللہ نے بھی فضائل بیان کیے، گھر والوں نے بھی فضائل بیان کیے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، ان اہل البیت ادرا ما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے نا۔ وہ شاہ صاحب قصیدے پڑھتے ہوں گے، پتہ نہیں آج کل پڑھتے ہیں یا بوڑھے ہو گئے چھوڑ دیے ہیں، یہ پڑھتے تھے نا، کچھ در والے ہیں کچھ گھر والے، کچھ لوگ دروازے تک ہے نا، اندر نہیں جا سکتے، انہیں باہر کا تو پتہ ہے، اندر کی خبر تو وہی دیں گے نا جو اندر ہوتے ہیں۔ آؤ ذرا ان سے پوچھیں نا جو گھر والے ہیں، وہ بتائیں یہ کون ہے، محمد عربی کی عظمت کیا ہے۔ سننا، حضرت عبد المطلب پیغمبر کے دادا، حضرت عبد المطلب، جب پیغمبر کی ولادت ہوئی نا تو حضرت عبد المطلب نے کہا الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیبہ، تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کی جس نے مجھے پاکیزہ فرزند عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب، تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کی جس نے مجھے یہ پاکیزہ فرزند عطا فرمایا۔ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے چچا خود پیغمبر سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے محمد عربی، لما ولدتا اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے محمد، میرے سردار، جس دن تم پیدا ہوئے تھے نا، تمہاری ولادت کی وجہ سے زمین بھی چمک رہی تھی، آسمان بھی چمک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، زمین بھی روشن تھی، آسمان بھی چمک رہا تھا۔ اور حضرت آمنہ نقل کرتی ہیں جب اللہ نے اس نور کو میرے بطن میں امانت رکھا تو مجھے آوازیں آتی تھی، ندا دینے والے ندائیں دیتے تھے، اے آمنہ مبارک ہو تو اللہ کے نور کی امین ہے۔ اللہ اکبر، میں جہاں سے گزرتی تھی نا، راستے کے پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، میں نے مکہ میں بیٹھ کر جب میرے محمد کی ولادت ہوئی، اتنی نور اور روشنی پھیلی کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا۔ اللہ اکبر، سنو گھر والے کیسے کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ امیر کی، مولا امیر نے پیغمبر کے بارے میں عظمتیں بیان کرتے ہوئے کہا اطرتہ خیر العطر واسرتہ خیر الاسر، محمد عربی کی اولاد جیسا، عطرت جیسی کسی کی عطرت نہیں، اس کے خاندان جیسا کسی کا۔ اللہ اکبر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں غیر و مشوب حسبہ مولا ممزوج نسبہ، محمد عربی وہ عظمتوں کا مالک ہے، آدم سے لے کے عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کے آمنہ تک، جس کا حسب بھی پاک ہے، جس کا نسب بھی پاک ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا حسب بھی پاک۔ ہم تو زیارتوں میں یہی تو پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها۔ ہم تو ائمہ کی گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کسی نجس اور پلید نہ صلب میں رہے ہو، نہ کسی پلید نہ رحم میں رہے ہو، تمہاری ماں بھی پاک، تمہارا باپ بھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے تھک گئے ہو میرے خیال میں، ہے نا؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دو۔ تھکنا تو مجھے چاہیے نا، اور آپ تو۔ امام باقر نے بھی قصیدہ پڑھا، اصول کافی حضرت محمد ابن یعقوب قلینی نے نقل کیے، پیغمبر گرامی اسلام کے حالات زندگی۔ امام باقر نے کیا قصیدہ پڑھا؟ میرے امام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے میرے نانا کو عظمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا فرمائی کہ میرے نانا کا چہرہ رات کو اس طرح چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 14ویں کا، اچھا یہ صحیح کتابوں میں ہے، صحیح کتابوں میں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں سوئی گم ہو جاتی تو ہم سید الانبیاء کا انتظار کرتے تھے، وہ آ جاتے نا، ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے اتنی روشنی پھیلتی تھی، ہمیں گم شدہ سوئی بھی مل جاتی تھی۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا، کسی کو سوئی بھی مل جاتی، کسی کو ساری زندگی ایمان ہی نہیں ملا، اپنے مقدر کی بات۔ امام باقر فرماتے ہیں اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا فرمائی تھی، ہاں میرا نانا مدینہ کی جس گلی سے گزر جاتا 3 دن تک اس گلی سے میرے نانا کی خوشبو آتی۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا جی بالکل ہم جیسے تھے، تیرے پسینے سے بو آتی ہے، میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی کہ میرا نانا جس کڑوے پانی میں لعاب دہن پھینک دیتا تھا نا، وہ میٹھا ہو جاتا، اس کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی۔ میرے نانا جس سواری پہ بیٹھ جاتے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ امام باقر فرماتے میرے نانا کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، مکھی بیٹھتی ہے گندی جگہ پہ۔ اللہ اکبر، پیغمبر کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ میرے آقا فرماتے، امام باقر فرماتے اللہ نے میرے نانا کو اصول کافی یہ عزت عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے میرے نانا کا سایہ نہیں بنایا تھا۔ لم یکن لہو فیون، ان کا سایہ نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے سایہ نہیں تھا؟ بدن تھا تو سایہ تو ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک بادل کے ٹکڑے کی ڈیوٹی لگائی تھی، جب میرا حبیب باہر نکلے نا تو سورج کے سامنے آ جایا تاکہ میرے حبیب کا سایہ بھی زمین پہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہمارے علماء نے لکھا ہے، میں تو وہ جو علماء نے لکھا ہے نا وہ ان کی وہ جمع کر کے نا لکھی ہوئی باتیں وہ سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، طالب علم ہوں نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سائے کی کیفیتیں 2 ہوتی ہیں، یا سایہ آگے ہوتا ہے یا سایہ پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا سایہ نہیں بنایا، اللہ نہیں چاہتا میرے نبی کا اپنا سایہ نبی سے آگے بڑھے۔ میرے نبی کا اپنا سایہ بھی نبی سے
آگے نہ بڑھے۔ اور جلال پور اور کنگ بڈھا کے معزز محترم سامعین، جب پیغمبر کا اپنا سایہ پیغمبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو کوئی ہمسایہ آگے کیسے بڑھے؟ کوئی کیسے آگے بڑھے؟ کوئی کیسے آگے بڑھ جائے بھائی؟ پیغمبر کا اللہ نے سایہ نہیں بنا، اور جب پیچھے سایہ تو اللہ نے سورہ حجرات میں حکم دیا تھا، لا تتقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے حبیب سے آگے نہ بڑھنا، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں۔ احترام پیغمبر میں صحابہ پیچھے چلتے تھے صحابہ۔ اللہ نے سایہ نہیں بنائے، سایہ بھی پیچھے ہے، پیغمبر بھی پیچھے، پیغمبر کے صحابہ بھی پیچھے، سایہ بھی پیچھے۔ کہیں بے احتیاطی میں، کہیں عدم توجہی سے اب پیغمبر سے نجوہ کرنا ہو، جلدی آگے بڑھ جائیں، کہیں ان کا قدم میرے محمد کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اللہ نے نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا تاکہ پیچھے چلنے والوں کے قدم میرے محمد کے سائے پہ نہ آئے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ جن کے قدم محمد کے سائے پہ نہ آئے وہ صحابہ ہوتے، اور جن کے قدم مہر نبوت کا چومے وہ آل محمد ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں کیسے عظیم پیغمبر عطا جن کا سایہ ہی نہیں، اور اصول کافی، میرے خیال میں اب آپ کی زحمت تمام ہو جانی چاہیے۔ اصول کافی لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جس رات پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے نا مکہ میں، وہاں یہودی بھی رہتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کے تذکرے توریت میں کیے تھے، انجیل میں کیے تھے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کا تذکرہ انجیل میں بھی کیا ہے، توریت میں بھی کیا ہے۔ یہودیوں نے توریت پڑھی ہوئی تھی۔ جس رات پیغمبر کی ولادت ہوئی نا، اس رات ایک یہودی مکہ کی گلیوں میں دوڑ رہا تھا۔ جو مسلمان ملتا، جو مکہ سے بنی قریش کا کوئی صاحب بندہ ملتا، اس کا دامن ہلا کے پوچھتا حل ولدا لکم فی ھذہ لیلۃ مولود، آج کی رات تمہارے گھر میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ وہ کہتے لا نعلم بذلک، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ہمیں نہیں پتا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، جو گلی میں ملا کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ کسی ایک نے بتا دیا ابو طالب کے گھر میں ہوا ہے۔ اللہ تمہیں مدینے لے جائے، اللہ تمہیں مکہ لے جائے، آج بھی وہ گھر موجود ہے جس گھر میں پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی، آج بھی وہ گھر موجود ہے۔ اطراف سے سارے گھر گرا دیے گئے، وہ ایک گھر آج بھی موجود ہے۔ وہ چلتا ہوا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر ابو طالب کا تھا، ولادت پیغمبر کی ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو طالب دروازے پہ ہے۔ اس یہودی نے پوچھا یا ابا طالب حل ولد لکم فی ھذہ لیلۃ مولود، آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا آپ کے گھر میں؟ کہاں ہوا ہے؟ یہودی کہتے ہیں زیارت ہو سکتی ہے؟ وہ تو توریت میں نشانیاں پڑھ چکا تھا نا، اس نے کہا زیارت ہو سکتی ہے، کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اندر گئے، پیغمبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، دروازے پہ لے آئے، اس نے زیارت کی۔ کہا ابو طالب اگر اجازت ہو میں ذرا شانوں سے کپڑا ہٹا کے نشانی دیکھ لوں؟ کہا دیکھ لو۔ اس نے کپڑا ہٹایا، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور کہتا یا ابا طالب ھذا نبی ھذہ الامہ، اسے عام بچہ نہ سمجھنا، یہ اس امت کا نبی بن کے آیا ہے۔ اب مسلمانوں کیسے بتاؤں؟ یہودی پہلی نظر میں پہچان گیا، پالنے والے ابو طالب کو ساری زندگی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ تھا، وہی اصول کافی، وہی اصول۔ آخری بات ویسے خطیب کی آخری بات جلدی ختم، ایک مصرع اور صحیح، چلو ایک گل اور سے، یہ ہے آخری
فضائل کی آخری بات، اللہ اکبر، اصول کافی، راوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں جب سید الانبیاء کی ولادت ہوئی نا، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بیٹھی تھی، جیسے ہی ولادت ہوئی، اچھا یہ دونوں سگے بھائی تھے، سگے، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ سگے بھائی، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، یہ دونوں سگے تھے ماں اور باپ کے اعتبار سے، باقی اور ماؤں سے تھے، یہ دونوں ایک ماں اور باپ سے تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بھائیوں ایک فوت ہو گیا، اس کی وفات کے بعد اللہ بیٹا دیتے، زندہ بھائی کو کتنی خوشی ہوتی، اللہ نے میرے بھائی کی نشانی مجھے عطا کر، میں جب بھائی کی زیارت کرنا چاہوں گا اسے دیکھوں گا، اللہ نے میرے بھائی کی نسل کو باقی رکھا ہے۔ ہاں حضرت ابو طالب گھر میں ہے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب دیکھا اللہ نے آمنہ کو لال عطا کیا، وہاں سے اٹھی سیدھی اس حجرے میں گئی جہاں حضرت ابو طالب بیٹھے تھے، کہا یا ابا طالب ہنیئا لک، مبارک ہو، اللہ نے بھتیجا دیا، اللہ نے عبداللہ کو بیٹا دیا، اللہ نے آمنہ کو لال عطا کیا، ابو طالب مبارک ہو۔ امام صادق فرماتے فوراً حضرت ابو طالب نے کہا یا فاطمہ تو اس میری سبتن انا ابشرو کے بے مولود مثل ہی الا النبوہ، اے فاطمہ تو مجھے آج مبارک دے رہی ہے، 25-30 سال صبر کر، میں بھی تجھے اس جیسے بیٹے کی بشارت دوں گا، فرق یہ ہے آج آنے والا نبی ہے وہ علی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج آنے والا نبی ہے جو ولادت کے وقت بتائیے نبی ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں، اللہ اکبر، اسے ابو طالب۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا، حلیم، علیم، اخلاق کا مالک، جسے اللہ کہے انک لعلی خلق عظیم، کتنے عظیم اخلاق کا مالک ہوگا۔ سیرت والے لکھتے ہیں اتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے، جب بندوں میں بیٹھتے تھے نا، کبھی لوگوں کی موجودگی میں پیغمبر پیر نہیں پھیلاتے تھے، پیغمبر نے زندگی بھر کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، جب لوگ ملتے تھے نا یوں پیغمبر کا ہاتھ پکڑ لیتے، ان کے احترام میں پیغمبر اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، اللہ اکبر، کیا اخلاق تھا، جو وعدہ کرتے تھے نا کسی سے پیغمبر پورا کرتے تھے، اور اتنا اچھا پیغمبر شجاع بھی تھے، ہاں جنگ لڑی نہیں پیغمبر نے لیکن شجاع تھے، اللہ اکبر۔ اگر راوی کوئی اور ہوتا نا تو پتہ نہیں میرے لیے اس میں تحقیق کرنا پڑتی، لیکن راوی ہیں علی ابن ابی طالب، امیر المومنین، پیغمبر کی شجاعت کو بیان کرتے ہوئے علی فرماتے جب کبھی جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے، جنگ شدت اختیار کرتی تھی نا، تو ہم پیغمبر کی پناہ لیا کرتے تھے، جنگ میں جو علی کی پناہ بنے اسے محمد کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے شجاع تھے پیغمبر، حلیم تھے پیغمبر، کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے پیغمبر، کبھی کسی کو بد دعا۔ جنگ احد میں جب دندان مبارک شہید ہو گئے نا، تو ظاہر آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں جب سخت جنگ ہوئی کچھ لوگ چلے گئے تھے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے، دیکھا دندان مبارک شہید ہو گئے، ایک بڑا جذباتی بھی تھا نا ان میں، اسے بڑا غصہ آتا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ بد دعا کرو نا، یہ دشمن تو برباد ہو جائیں گے نا، تباہ ہو جائے نا، بد دعا کرو نا۔ پیغمبر نے فرمایا ما بعثت لعانن، میں بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو پتھر کھا کے بھی دعا دینا اسے محمد کہتے ہیں۔ کبھی کسی کا حق، صادق اور امین تھے، ہمیشہ بات کے سچے تھے، کردار کے امین تھے، کبھی کسی سے غلط بات نہیں کرتے تھے،
کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم، اور یقیناً ہم ان کے امتی ہیں نا، تو ہمیں بھی چاہیے بولیں سچ، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، پیغمبر کی سیرت طیبہ پہ عمل کریں۔ ایک اصول دیا اللہ نے میرے محمد کو ماننے کا سلیقہ یہ ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، من اطاع اللہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محمد کی اطاعت کی اس اللہ کہتا ہے اس نے میری اطاعت کی ہے۔ پیغمبر کی بات مانو، اس کی سیرت پہ چلو، اس کی سنت کو مانو، اس کے احکام پہ عمل کرو۔ دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں ہمارے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، میدان محشر میں وہ کہیں جبرائیل ہٹ، میری امت جیسی کسی کی امت۔ اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی